اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات پڑھیں محمد. اسلام اور میڈیا کے حوالے سے آج کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں. چنانچہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں دیکھیں اس کو اسلام کی عینک سے دیکھیں، جو کچھ دنیا میں کریں اس کو اسلامی اصولوں کے عین مطابق کریں. چنانچہ میڈیا جو اس وقت ہر گھر کی، ہر شخص کی ضرورت بن چکا ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت سارے اشکالات اور بہت سارے سوالات ذہنوں میں جنم لے رہی ہیں کہ میڈیا صحیح ہے، غلط ہے، یا اس سے بچنا چاہیے، یا جسے کہتے ہیں اس کو مکمل طور پہ اپنا لینا چاہیے. ان سوالات اور ان کے جوابات اسلام اور میڈیا کے عنوان سے آپ کے سامنے آج پیش کیے جا رہے ہیں. مراحل سخن یعنی ہماری گفتگو چند مراحل پر مشتمل ہوگی، جس میں پہلا مرحلہ مقدمے کا ہے، یعنی وہ کیا سوچ، وہ کیا واقعات، حالات جس کے پیش نظر یہ درس آپ کو دیا جا رہا ہے. دوسرا مرحلہ پس منظر یعنی میڈیا کے حوالے سے میڈیا کا خود کا پس منظر کیا ہے. تیسرا مرحلہ فوائد یعنی یہ میڈیا ہمیں کیا فائدہ دے رہا ہے، کس طرح اس سے استفادہ حاصل کیا جاتا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کب اس میڈیا پر باطل کا غلبہ ہوا، اس نے میڈیا کو ہائی جیک کیا اور گن پوائنٹ پہ کس طرح اس نے اس میڈیا کو وہ کچھ کرنے پر مجبور کیا کہ جو یہ کرنا نہیں چاہتا تھا. پانچواں مرحلہ نقصانات، باطل کے غلبے کی صورت میں وہ نقصانات، وہ حکمت عملیاں جو باطل نے اپنائی اور اس میڈیا کے ذریعے ہم تک ان نقصانات کو، وائرسز کو، جراثیم کو پہنچایا. اس کے بعد گناہان ٹی وی. اگرچہ ہمارا موضوع میڈیا کے حوالے سے ہے، لیکن چونکہ میڈیا میں سب سے زیادہ مشہور و معروف اور مستعمل میڈیم ٹی وی ہے، اس لیے گفتگو ہماری ٹی وی تک محدود رہے گی. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو انٹرنیٹ اور موبائل اور دیگر میڈیا کے ذرائع پر بھی گفتگو ہوگی. گناہان ٹی وی یعنی وہ گناہ جو ہمیں ٹی وی تک پہنچتے ہیں، چاہے ان کا تعلق گناہان کبیرہ سے ہو یا گناہان صغیرہ سے. اور سب سے آخر میں ہماری ذمہ داری جو کہ بہت اہم امر ہے، ان تمام حالات اور ان کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے ایک مومن، ایک مسلمان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ کس طرح اس میڈیا کو استعمال کرے اور اپنا دامن اس کی غلاظت سے بچائیں. آئیے مرحلے وار اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ مقدمہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہو کہ یہ موضوع شاید ہمارا موضوع نہیں، اور میڈیا ایک الگ شعبہ یا میدان ہے، اسلام ایک الگ شعبہ یا میدان ہے. ہم مدرسے کی حدود میں قرآن و سنت، اہل بیت کی تعلیمات سیکھنے آ رہی ہیں. ہمارا ٹی وی، میڈیا اور اس قسم کی دوسری خرافات سے کیا تعلق؟ یہ موضوع تو عوام کا موضوع ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا باریک بینی سے اس کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عوام کا جو موضوع ہے وہ اسلام اور میڈیا نہیں بلکہ میڈیا اور میڈیا ہے. یعنی کون سا چینل کس چینل سے بہتر ہے اور کس چینل پر سب سے زیادہ تفریح مہیا کی جا رہی ہے.
یعنی AXN چینل بہتر ہے یا ABN، LBC بہتر ہے یا BBC، جیو چینل بہتر ہے یا ARY وغیرہ وغیرہ. جبکہ ہم جیسے دینداروں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ اور موضوع ہے وہ یہ کہ اسلام اور میڈیا، یعنی ہم ہر چیز کو، ہر عمل کو اسلام کے میدان میں، اسلام کے میزان میں تولتے ہیں، اور اگر وہ شے، وہ عمل اسلام کے میزان پر پوری اترتی ہے تو ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، اور اگر نہیں اترتی تو اس کو ترک کر دیتے ہیں. سب سے پہلے جو اہم چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اسلام کے اندر غور و فکر کی بہت اہمیت ہے، اور اگر یہ غور و فکر نہ ہو تو انسان شاید آج کل کے فتنوں میں اس طرح ملوث ہو جائے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے. حدیث میں ہے کہ 1 گھنٹے کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. نجل الفصاحہ کی حدیث نمبر 2055. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کو عبادت سے ترجیح دی، غور و فکر کو فوقیت دی عبادت پر، اور فوقیت اس طرح کی بھی نہیں، اس طرح کی فوقیت کہ دونوں میں شاید کوئی تناسب نظر ہی نہیں آتا. کہاں 1 گھنٹہ، کہاں 1 سال. 1 گھنٹے کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. جو ہمارے یہاں غور و فکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کھڑکی دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں، مصلی بچھا لیں، ہاتھ میں تسبیح، آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں، خدا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، دیگر افراد کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں اور 1 گھنٹہ اس طرح گزاریں تو شاید آپ کو 16 سال کی، 1 گھنٹہ گزاریں تو آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے. حالانکہ ایسا نہیں. اسلام میں غور و فکر اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان ہر کام کو کرنے سے پہلے، کرنے کے دوران اور کرنے کے بعد یہ سوچے کہ کیا اس کام کو کرنے کا حکم اسلام نے دیا تھا، اس کام کو کرنے کے نتیجے میں کیا میں خدا سے قریب ہو رہا ہوں، کیا اس کام کو کرنے کے نتیجے میں جہنم کی آگ کا سزاوار ہوں. بس یہی ہمارے ہاں غور و فکر ہے، غور و تفکر ہے. اگر انسان یہ بات اپنا لے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھ لے کہ مجھے ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یعنی یہ چیز اتنی اہم ہے، یہ امر، کہ اگر انسان گناہ کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں تو خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی اور انسان اس گناہ سے بچ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میں یہ نیکی کروں یا نہ کروں، اور جب نیکی کروں تو اپنے اندر کیا نیت رکھوں. چنانچہ نیکی کرنے کے وقت بھی غور و فکر تفکر ضروری ہے کہ میں یہ کیوں کروں نیکی، اور گناہ کرنے سے پہلے بھی غور و تفکر ضروری ہے کہ اگر غور و فکر کیا تو ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے. ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے مشکوک، مشتبہ یا فتنہ، یعنی ایسی شے، ایسا عمل کہ جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ یہ نیکی ہے یا گناہ. نیکی ہو تو فقط آپ کو خلوص نیت سے کام کر لیتے ہوئے وہ نیکی کر ڈالنی ہے، گناہ ہو تو اس سے بچنا ہے. فتنہ یا مشکوک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ غور و فکر نہ کرے، احتیاط نہ کرے تو پھر اس کے مضر اثرات اس کی شخصیت پر نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بحیثیت مسلمان سب سے اہم منزل، سب سے اہم مقصد، سب سے اہم ہدف جو ہمارے غور و فکر کا ہونا چاہیے وہ ہے معرفت الہی، یعنی ہمارا تمام تر غور و فکر معرفت الہی کے لیے ہونا چاہیے. مولا علی کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی انسان کے لیے سب سے بہتر چیز معرفت الہی ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ، علم کی ابتدا معرفت الہی ہے اور انتہا اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دینا ہے. یعنی علم کا پہلا قدم معرفت الہی اور آخری قدم تزکیہ نفس. اب مسئلہ یہ ہے کہ معرفت الہی کس طرح حاصل کی جائے، کیونکہ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ خدا کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے.
نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں مرنے کے بعد۔ اس کے لیے مولا علی کا یہ قول کہ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو اللہ کو پہچان لے گا۔ چنانچہ جو اولین ترین ہدف علم کا ہے معرفت الہی، اس کا شارٹ کٹ یا اس کا راستہ معرفت نفس سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب یہ سوال کہ انسان اپنی معرفت کیسے کرے، اس کے لیے بھی روایت میں آیا ہے کہ انسان کی معرفت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے زمانے سے واقف ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھے خود اپنی معرفت ہے یا نہیں، تو آپ اپنے آس پاس کے زمانے کو جانیے۔ اچھا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ بظاہر یہ حدیث، یہ روایت تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی اگر کوئی شخص تخلیق کو پہچان لے تو خالق کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی۔ تخلیق جتنی اچھی ہوگی خالق بھی اتنا اچھا ہوگا۔ لیکن یہ کیسے ممکن کہ اگر انسان زمانے کو پہچان لے تو اپنے آپ کو پہچان لے گا؟ بہت آسان سا طریقہ ہے۔ زمانہ یعنی آس پاس کا ماحول، زمانہ یعنی آس پاس کے لوگ، زمانہ یعنی وہ اشیاء جو آپ کے آس پاس موجود ہیں۔ فرض کر لیں آپ ایک ایسی محفل میں ہیں کہ جہاں بے پردگی ہے، اور آپ کو وہاں جا کر کوفت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کسی طرح میں یہاں سے نکل جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کے لوگ آپ کو پسند نہیں، کیونکہ وہ بے حجابی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کے اور ان کے درمیان ایک حد تمیز کھنچ گئی کہ آپ دیندار ہیں، وہ بے دین۔ کسی جگہ موسیقی چل رہی ہے اور آپ کو وہ پسند ہے، وہاں پہ آپ موجود ہیں، آپ کے دل میں اس موسیقی کے بارے میں ذرا برابر بھی برائی نہیں آتی، نفرت کراہیت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہ عمل پسند ہے، وہ لوگ پسند ہیں، اور وہ ماحول پسند ہے، وہ زمانہ پسند ہے۔ یعنی آپ کا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہو گیا، گناہ گار لوگوں سے۔ تو اگر انسان اپنے آس پاس کے زمانے سے مطابقت رکھتا ہے تو وہ اس جیسا کہلائے گا۔ اگر انسان اپنے زمانے کی مخالفت میں رویہ رکھتا ہے تو اس کا مخالف کہلائے گا۔ اگر زمانہ دیندار ہے، آس پاس کا ماحول، تو وہ بھی دیندار کہلائے گا اس صورت میں۔ اور اگر زمانہ بے دین ہے اور اس کو وہ پسند نہیں کرتا تو وہ دیندار کہلائے گا۔ اور اگر زمانہ بے دین ہے اور اس کو پسند کر رہا ہے تو وہ گناہ گار۔ یعنی زمانے کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی یہ فیصلہ کرے گی کہ ایک انسان راہ راست پہ ہے یا نہیں۔ چنانچہ ایسا انسان جس کی آنکھوں کے سامنے، جس کے ذہن میں پوری دنیا، اس کا نقشہ، اس کے حالات ہر وقت رہتے ہیں، وہ بجا طور پر اپنے آپ کو احتساب کی بھٹی سے گزارتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، بہت سادہ سی مساوات ایکویشن کی صورت میں حسابی فارمولے کے ذریعے ہمارے سامنے آ گئی، اور وہ یہ کہ x از اکول ٹو وائی، وائی از اکول ٹو زیڈ۔ ایکس ورلڈ ہے، زمانہ، وائی می یعنی میں، نفس، اور زیڈ اللہ، خدا فرض کر لیجئے۔ یعنی جس نے زمانے کو، دنیا کو پہچان لیا، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اب ایک سائیکل ہے اللہ کو پہچاننے کا، بہت آسان سا۔ آس پاس کے ماحول کی خبر رکھیے، یہ خبر آپ کو اپنے نفس سے باخبر کر دے گی، اور اپنے نفس سے آگہی، اپنے نفس کی معرفت آپ کو اللہ سے آشنا کر دے گی۔ تو اب ہمارا جو سیکوینس، جو روڈ میپ بنا، وہ یہ کہ ہمیں زمانہ شناسی کرنا ہے خود شناسی کے لیے، اور خود شناسی کرنی ہے خدا شناسی کے لیے۔ فائدہ، بہت بڑا فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اطمینان قلب۔ روایت میں آیا ہے کہ اپنے زمانے سے اچھی طرح واقف انسان وہ ہوتا ہے جو اس کی نئی نئی ایجادات یعنی حادثات پر تعجب نہیں کرتا۔ مولا علی سے مروی ہے، میزان الحکمت، حدیث نمبر 7626، 7626۔ یعنی جو شخص اپنے زمانے سے واقف ہوتا ہے، اگر اس کو زمانے کی بے اعتدالی، زمانے کے حادثات، زمانے کی خبریں پہنچائی جائیں تو بڑا پر اطمینان ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فرض کر لیجئے کسی عالم دین کو آپ یہ کہیں کہ جاپان میں زلزلے آ رہے ہیں،
یا زلزلہ آیا بڑا شدید، لاکھوں افراد، ہزاروں افراد مر گئے، اس کے ذہن میں خوف اور اضطراب پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ذہن اس روایت کی طرف جائے گا کہ جس کے مطابق ظہور امام سے پہلے زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ قتل و غارت، ظلم، بے انصافی، مہنگائی، سیاسی ابتری، یہ تمام حالات ہمیں ظہور کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک عام انسان کہ جس کو زمانے کی معرفت نہیں، وہ ہر حادثے اور ہر نئی ایجاد پر انگشت بدندہ ہوگا، پریشان ہوگا، مضطرب ہوگا کہ میں کیا کروں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ علم رکھنے والا شخص پر اطمینان ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں کسی بڑے واقعے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اور اگر آدمی کے پاس علم ہوگا تو انسان آس پاس کے ماحول سے معرفت حاصل کرے گا، عبرت حاصل کرے گا، اپنا تزکیہ نفس کرے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ حفاظت۔ ایسا انسان جو اپنے زمانے سے واقف ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے زمانے سے واقف انسان پر شکوک و شبہات حملہ آور نہیں ہوتے۔ میزان الحکمت حدیث نمبر 7624۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر انسان میڈیا سے متعلق خرافات، میڈیا کو چلانے والوں کی حکمت عملی، دکھایا جانے والا منظر اور اس کا پس منظر ذہن میں رکھے تو وہ کسی شک میں، کسی شبہ میں نہیں پڑے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ کیوں دکھایا جا رہا ہے، کس نظریے کے تحت دکھایا جا رہا ہے، پس پردہ حقائق کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، اور یہ واقعہ، یہ منظر جو مجھے دکھایا جا رہا ہے مجھ سے کیا چیز طلب کر رہا ہے۔ جس طرح ایک شخص جس کو معلوم ہے کہ میں باہر کی چیز کھا پی لوں تو ہو سکتا ہے مجھے فوڈ پوائزننگ ہو جائے، میں ٹی بی کے مریض کے قریب اٹھوں بیٹھوں تو ہو سکتا ہے مجھے ٹی بی ہو جائے، ایسی جگہ سے گزروں جہاں پر گندگی غلاظت ہے تو مجھے انفیکشن ہو جائے۔ جب انسان علم رکھے گا ضرر رساں اشیاء کی، جب انسان علم رکھے گا بیماریوں کو پیدا کرنے والے جراثیم کی، جب انسان علم رکھے گا نفس کے اندر خرابی پیدا کرنے والے تہمات اور نظریات کی، تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے گا جس طرح ایک انسان بیماری اور اس کے جراثیم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسا شخص جس نے اپنے نفس کے تزکیے کے لیے وہ طب کا میدان منتخب کیا ہے کہ جس میں تعلیمات اہل بیت موجود ہیں، تو ایسا انسان اور اس کا نفس کبھی بیمار نہیں پڑ سکتا، کیونکہ تعلیمات اہل بیت کو مصباح الہدی اور سفینۃ النجاح کہا گیا ہے، ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی۔ اہل بیت کو سفینۃ النوح سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ آ گیا گویا وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ گیا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان، باد و بارہ، بارش کے باوجود جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، وہ لوگ اس طوفان سے بچ گئے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں آ گئے۔ تو جو لوگ اہل بیت کی تعلیمات سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہیں اور ان کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ لیا ہے، وہ لوگ زمانے کے مضر اثرات سے دھوکہ نہیں کھا سکتے اور نہ ان کا نفس آلودہ ہو سکتا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو موہالی کے اسٹیڈیم میں لے چلتے ہیں کہ جہاں پر پاکستان اور انڈیا کا میچ دکھایا جا رہا ہے۔ غور و فکر رکھنے والا شخص بآسانی دیکھ سکتا ہے کہ اس کھیل میں گناہ کتنا ہے۔ جوئے کی صورت میں جو کبھی کہا گیا کہ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث 3 افراد کو نکال دیا گیا ہے، لیکن ان ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں افراد کو کیسے نکالا جائے کہ جو محلے میں، گلیوں میں، گھروں میں آپس میں شرطیں لگا رہے ہیں
یہ بھی ایک طرح کا جوا ہے. لمبی لمبی بڑی بڑی اسکرینز گلیوں میں لگا کر مخلوط محفلیں سجائی گئیں. لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ شانہ بشانہ رقص و سرور کی محفل میں شریک ہوئے. میچ دیکھا گیا اور اس کے ساتھ ناچ گانے کا پروگرام بھی ہوا. بے حجابی اپنے عروج پر، ٹی وی کے اندر ٹی وی کے باہر دونوں طرف. موسیقی کا بے ہنگم شور جو میچ کے ساتھ ساتھ ہر چوکے چھکے پر 50 اور سینچری پر، میچ کی جیت پر ایسا لگ رہا تھا کہ میچ کے بہانے گویا ہم لوگوں کو ایک ایسی دلدل کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ کوئی کشتی نہیں، اور ہم خود اس گڑھے، اس خندق، اس کنویں اور دلدل میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. ایک عام شخص جو غور و فکر سے عاری ہے، تعلیمات اہل بیت سے کنارہ کشی اختیار کر چکا ہے، اس کے لیے شاید یہ میچ فقط میچ ہو، اور اس میچ کے دوران اس نے کتنے وائرسز سے اپنے نفس کو انفیکٹ کیا اس کا شاید اس کو اندازہ بھی نہ ہو. لیکن آنے والا وقت بتلائے گا کہ کب یہ انفیکشن ناسور اور کینسر بن کر نمودار ہوتا ہے. لیکن جو لوگ تزکیہ نفس کے بارے میں ہر لمحے فکر مند رہتے ہیں، ہر عمل کو کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ کھیل کھیل نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز. ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہمیں کرکٹ اور مذہب کو الگ الگ رکھنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ میں مذہب کو گھسیٹا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہب کو اس قسم کے حملوں سے بچائیں کہ جس میں کھیل کو یا کرکٹ کو یا کسی اور چیز کو مذہب قرار دے دیا گیا ہے. جی ہاں، میچ کے دوران ایک شخص پوسٹر اٹھائے ہوئے جس کو ہم نے ٹی وی پر دیکھا، اس پوسٹر پہ ایک ایسی چیز لکھی ہوئی تھی کہ جو ایک بہت بڑا الارم ہے، سگنل ہے خطرے کا، اور ان لوگوں کے لیے جو بہت باریک بینی سے معاشرے میں ہونے والے حالات تبدل تغیر کا مشاہدہ کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پوسٹر پہ کیا لکھا ہوا تھا. We have two religions in common, cinema and cricket, so why fight? And a spectator. یہ کسی مفکر یا مدبر دانشور کا قول نہیں تھا، ایک عام تماشائی کا، کہ ہم یعنی پاکستانیوں اور ہندوستانیوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ ہم لوگوں کے دو مذہب ہیں. اب دو مذہب کا مطلب اسلام اور ہندوازم نہیں، دو مذہب کا مطلب ہے سنیما اور کرکٹ. مذہب کی تعریف آپ کے ذہن میں کچھ بھی ہو، بہرحال عمومی تعریف یا عمومی تاثر مذہب کے حوالے سے یہی لیا جاتا ہے کہ مذہب نظریات کے مجموعے کا نام ہے کہ جس کو انسان اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، یعنی کھاتے پیتے جاگتے سوتے، گھر میں گھر کے باہر لوگوں سے ملتے ہوئے، خلوت میں، تنہائی میں یا محفل میں، وہ ان نظریات کو اپنے سامنے رکھے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتلائیے کہ پاکستان میں، ہمارے شہر کراچی میں، خدا کے آپ کے آس پاس کے لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کرکٹ کو یا اس سنیما کو جنون نہ بنایا ہو. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا تعلق یا آپ کے آس پاس کے لوگوں کا تعلق ان لوگوں سے نہ ہو، لیکن بہرحال بدھ کے دن یہی لگ رہا تھا کہ پورا کراچی، پورا پاکستان شاید مذہب کرکٹ کو اپنا چکا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پوسٹر پہ لکھی ہوئی عبارت تبصرہ تھا یا تماشا کہ مذہب اسلام کے ہوتے ہوئے ہم نے کرکٹ یا سنیما کو نعوذ باللہ اپنا مذہب بنا لیا ہے. آئیے اس کی کچھ مقامی مثالیں آپ کو دیتے چلیں. وکٹ پر 50 اور سینچری اور فتح کے بعد سجدے کیے جاتے ہیں، چاہے اسی وکٹ اور میدان میں نمازیں قضا ہو جائیں. درود شریف کے دور اور ورد کروائے گئے، اور ایک اطلاع کے مطابق ایک SMS آیا گیا کہ آپ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ختم کریں تاکہ آپ کی ٹیم جیت جائے، اور آیت کریمہ 1.25 لاکھ پڑھتے پڑھتے فائنل آ گیا. نماز حاجات پڑھی گئیں،
صدقے کے بکرے اور بعض اوقات خود قربانی کا بکرا بننا پڑا لوگوں کو. اجتماعی دعائیں کروائی گئیں, مولویوں کی عشیرباد, علماء تو کہنا مناسب نہیں, باقاعدہ انٹرویو لیے گئے مسجد کے پیش اماموں سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون جیتے گا, اور وہ بڑی تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ پہلے 5 اوور میں اگر پاکستان نے اتنے رنز بنا لیے تو پاکستان جیت جائے گا, اور اگر شروع میں انڈیا نے اتنی وکٹ لے لی تو انڈیا جیت جائے گا, وغیرہ وغیرہ. ٹی شرٹ کرکٹ کی گویا کرکٹ کا احرام بن گئی. جس طرح حج کے موقع پہ احرام پہن کر ایک خاص لباس پہن کر حج کیا جاتا ہے, اسی طرح لڑکا ہو یا لڑکی, ٹی وی کے اندر ہو یا ٹی وی کے باہر, گلی کوچوں میں ہو یا گھر کے صحن میں, ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کسی طرح یہ احرام کرکٹ کا مجھے مل جائے. جو لوگ حج پہ نہیں جاتے وہ حج والوں کے ساتھ اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گلی اور محلے میں قربانی کرتے ہیں. جو لوگ موہالی کے اسٹیڈیم نہیں جا پائے انہوں نے گلیوں میں اسکرین لگائی اور اتحاد یگانگت محبت کا ثبوت دیا. کیا یہ مذہب نہیں کہ ایک کھلاڑی کے ہیئر اسٹائل, اس کے لباس, اس کی عادات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے؟ جب تقلید کا پوچھا جائے تو گھبرا کے کہے کہ ٹیم کا فلاں کھلاڑی اور فلاں شخصیت. یعنی ہمیں مجتہدین کی تقلید کی اتنی فکر نہیں جتنی فکر ہمیں کھلاڑیوں اور فنکاروں کی تقلید کی فکر ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی دان. دیکھیے, اگر آپ کو ایک باغ دیا جائے اور اس باغ میں جا کر چند کلیاں توڑ کر آپ لے آئیں, آپ جیسا کوئی احمق شخص نہیں ہوگا کہ پورا باغ آپ کا تھا, آپ چاہتے تو اس کے سبزے پر آرام کرتے, آپ چاہتے تو اس میں لگنے والے میوہ جات اور پھلوں سے اپنی بھوک کو مٹاتے, لذت حاصل کرتے, آپ چاہتے تو اس کی سبزیوں سے استفادہ کرتے, آپ چاہتے تو اس کے درختوں کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر سستاتے, آپ چاہتے تو وہاں موجود گھروں اور خوبصورت محلوں میں اپنے شب و روز گزارتے. آپ فقط چند کلیاں لے کر آ گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ دعائیں کریں, عبادت کریں کہ بھارت سے پاکستان بھارت سے جیت جائے. خدا را ہوش کے ناخن لیجئے, مسلمان اسلام پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. ہمیں بھارت سے نہیں, ہمیں تمام قوموں سے جیتنا ہے, اور صرف کھیل ہی میں ہمیں آگے نہیں جانا ہے. صنعت, کاروبار, معیشت, تعلیم, ٹیکنالوجی, ہر چیز میں ہر قوم کو ہمیں مات دینی ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر دعا مانگنی ہے تو کوئی ایسی دعا مانگیے جس میں دین اور دنیا دونوں کی آخرت موجود ہو. یہ گفتگو کا ہمارا پہلا مرحلہ جو مقدمے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آئیے ہم گفتگو کے دوسرے مرحلے یعنی پس منظر کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیجیے محمد وعلیہ. چونکہ ہمارا موضوع میڈیا ہے اور اس کرکٹ کے میچ یا کرکٹ کے ٹورنامنٹ کے حوالے سے توجہ ہماری میڈیا کی طرف گئی کہ کس طرح میڈیا ہماری زندگیوں میں داخل ہو کر ریموٹ کنٹرول کی طرح ہمیں کنٹرول کر رہا ہے, تو ضروری ہے کہ تھوڑا سا پس منظر میں جایا جائے, تفصیل میں جایا جائے کہ میڈیا اور ٹی وی آخر کہاں سے آیا, کیسے آیا, کس طرح آیا. میڈیا کی اگر آپ تعریف کرنے جائیں تو ترجمہ آپ کا بہت بہترین معاون ہوگا. میڈیا کو اردو میں ذرائع ابلاغ کہتے ہیں, یعنی ایسا آلہ, ایک ایسا آلہ یا طریقہ جس سے معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکے. اب وہ کوئی آلہ بھی ہو سکتا ہے اور طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے. معلومات تحریری بھی ہو سکتی ہے, سماعی بھی ہو سکتی ہے اور بصری بھی ہو سکتی ہے, یعنی آواز کی صورت میں ہو, الفاظوں کی صورت میں ہو یا تصویروں کی صورت میں ہو. اور اس معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اس وقت بلا شبہ میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے. ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا کی ڈیفینیشن, میڈیا ذرائع ابلاغ ایک ایسا آلہ یا طریقہ جس سے معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکے. تاریخی میڈیا کو مختصراً لیتے ہیں, چونکہ ہم نے کہا کہ اپنی بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا نام, واسطہ, ذریعہ, آلہ میڈیا ہے,
اس لیے سب سے پہلا میڈیا انسان کی خود آواز کہلائے گی. چنانچہ گفتگو کے ذریعے اپنی بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا میڈیا کے زمرے میں آئے گا. چنانچہ جب سے انسان اس روئے زمین پر آیا اسی وقت سے میڈیا بھی ایجاد ہوا اور میڈیا وجود میں آیا. آپ نے پرانے زمانے میں بادشاہوں کے اعلانات سنے ہوں گے جو بڑے بآواز بلند ڈھول کے ساتھ کچھ افراد کے ساتھ گلی گلی قریہ قریہ گھوم کر کیے جاتے تھے. وہ بھی ایک میڈیا کی صورت تھی. اس کے بعد مصوری کا آغاز ہوا. غاروں دیواروں پر کچھ علامتیں کچھ تصویریں آویزہ کی گئیں, نقش کی گئیں, اور اس کے بعد آنے والے دور میں ان نقشوں کو ان تصویروں کو پڑھا گیا, علامتوں کو سمجھا گیا اور اس دور کے حالات کو معلوم کیا گیا. موہنجو-ڈارو, ٹیکسلا, آریہ قوم اور دیگر اقوام کی تاریخ, تہذیب و تمدن, ثقافت اسی طرح ہم تک پہنچی. سب سے پہلے باقاعدہ طور پہ میڈیا ڈاکیے کی صورت میں, پوسٹل سروس کی صورت میں فارس میں آیا, یعنی موجودہ ایران, 550 قبل مسیح, عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال پہلے. اس کے بعد باقاعدہ پرنٹنگ پریس 1440 میں اٹلی روم کے علاقے میں لگا کہ جہاں پہ باقاعدہ تحریر کی صورت میں کتابوں اور اوراق کو تحریر سے مزین کیا گیا. باقاعدہ اخبار کا اجرا 16ویں صدی جرمنی میں ہوا اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا میں پھیل گیا. آواز کی صورت میں, مشین کی صورت میں, لہروں کی صورت میں انسان کی گفتگو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جو ایجاد منظر عام پر آئی وہ 1906 میں مارکونی اس کے موجد ٹھہرے, اور جرمنی میں 1884 میں ٹی وی ایجاد ہوا, لیکن 1920 میں امریکہ میں باقاعدہ عوامی سطح پر مقبول اور مستعمل ہوا. اس کے بعد کمپیوٹر 1960 میں ایجاد ہوا اور انٹرنیٹ 1990 میں منظر عام پر آیا. اور ابھی آپ کے درس سے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ اب ایسے ڈیوائس آ گئے ہیں کہ جو پین کی صورت میں ہے, اور پین کو آپ ٹیبل پہ رکھیں, آن کریں تو وہ ایک اسکرین نمودار ہوگی جو آپ کی LCD اسکرین کی طرح ہے. ایک دوسرے پین کو آپ ٹیبل پہ رکھیں تو وہ کی بورڈ کی شکل اختیار کر جائے گا. یعنی اب آنے والے دور میں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گے. بہرحال میڈیا جس تیز رفتاری سے حرکت کر رہا ہے اور جس طرح لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے انسان کو بہت زیادہ مستعد اور چوکنا ہو جانا چاہیے کہ اگر میں نے بھی اس تیز رفتاری سے سفر نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں میڈیا کے بے رحم ہاتھوں, بے رحم پیروں اور اس کے پہیوں کے نیچے آ کر کچل کے مارا نہ جاؤں. بہرحال اقسام کے حوالے سے گفتگو کہ یہاں پر آ کر یہاں تک اقسام کتنی قسم کی ہوتی ہے, یعنی میڈیا کتنے قسم کا ہے. پرنٹ میڈیا یعنی تحریر کی صورت میں اخبار ہے ہمارے پاس, رسائل یعنی میگزین, کتابیں, اور اب الیکٹرانک میڈیا, ٹی وی, انٹرنیٹ, موبائل فون. اخبار اور رسائل آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے نکلتے جا رہے ہیں. کتابیں موجود ہیں, لیکن جس طرح انٹرنیٹ تیزی سے سفر کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دور میں ہو سکتا ہے اخبار, رسالے اور کتابیں دنیا سے ختم ہو جائیں اور یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ میں آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہوں. لیکن انٹرنیٹ سے زیادہ استعمال ہونے والا میڈیم ٹی وی ہے. عوامی سطح پر دیکھا جاتا ہے, آسان ہے اس کو آپریٹ کرنا اور تفریح کا ذریعہ زیادہ ہے. لیکن آئندہ آنے والا دور انٹرنیٹ کا ہے, کیونکہ ٹی وی انٹرنیٹ کے اندر سمویا جا سکتا ہے, اور کچھ سالوں بعد ہو سکتا ہے
کہ یہ ٹی وی اور کمپیوٹر بھی غائب ہو جائے اور اس کی جگہ فقط موبائل لے لے، یا موبائل جتنا ڈیوائس کہ جو کمپیوٹر کا بھی کام دے، موبائل کا بھی، ٹی وی کا بھی، کتابیں، رسائل اور اخبار کا بھی۔ علم ایک نقطہ تھا جس کو جاہلوں نے پھیلا دیا، تو تمام علم اب سمٹ کر ایک سائنسی ایجاد یا ایک نقطے پر مرتکز ہونے والی ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع خصوصی طور پہ ٹی وی کے حوالے سے ہے، تو یہ بتاتے چلیں کہ پہلا ٹی وی ایجاد کرنے والا شخص پال گوٹالیب نیپکو تھا۔ پال گوٹالیب نیپکو 1884 میں جرمنی میں ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا کہ جس نے اپنی محنت و مشقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ذہنی استطاعت کو استعمال کرتے ہوئے فقط 23 سال کی عمر میں طالب علمی کے زمانے میں ٹی وی ایجاد کر ڈالا۔ ہمارے یہاں 23 سال کا نوجوان تو یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر، میں آرٹس لوں کہ سائنس، میں پاکستان میں رہوں یا امریکہ یورپ جا کے اپنی تعلیم مکمل کروں، مجھے پڑھنا چاہیے یا کاروبار کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یا زیادہ سے زیادہ ٹی وی پہ بیٹھا کوئی تفریحی پروگرام دیکھ رہا ہوگا، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کسی سے چیٹنگ کر رہا ہوگا، یا موبائل ہاتھ میں لیے SMS کر رہا ہوگا۔ اس نوجوان کو یہ بتلایا جائے کہ جس عمر میں تم ان ایجادات سے تفریح حاصل کر رہے ہو، اس عمر میں جرمن کے ایک نوجوان نے اس ایجاد کو ایجاد کر ڈالا۔ کمرشل ٹی وی باقاعدہ امریکہ میں 1920 میں آیا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، جرمنی ایجاد کرنے والا ملک اور امریکہ استعمال کرنے والا ملک۔ چنانچہ اس بات سے نہ گھبرائیے کہ جو چیزیں مغرب نے ایجاد کی ہیں ہم ان چیزوں کو کیوں نہ استعمال کریں۔ اگر ٹی وی جرمنی ایجاد کر کے امریکہ استعمال کر سکتا ہے تو ٹی وی اور انٹرنیٹ امریکہ استعمال کر کے ایجاد کر کے اس کو پاکستان یا مسلم ممالک کیوں نہیں استعمال کر سکتے۔ پاکستان میں ٹی وی 1964 میں آیا۔ یہ مختصر سی تاریخ ٹی وی کی۔ یعنی ٹی وی بہت بڑا، مطلب بہت پرانا قدیم جسے کہتے ہیں کہ گیجٹ نہیں ہے، ابھی 50 سالوں میں، 60 سالوں میں، 70 سالوں میں منظر عام پر آیا ہے، لیکن جس سرعت سے اس نے انسانی زندگی میں اپنا رول پلے کرنا شروع کیا ہے شاید کسی اور سائنسی ایجاد نے نہیں کیا۔ اب آئیے ہماری گفتگو کے تیسرے مرحلے کی طرف، فوائد، یعنی ٹی وی سے، میڈیا سے حاصل ہونے والے وہ کون سے فوائد ہیں جس کی وجہ سے آدمی اس کو استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ اس سے پہلے ایک صلوات۔ دیکھیں، یہاں پر آپ کو ٹی وی یا میڈیا سے متعلق درس دینے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ٹی وی کے حرام ہونے کا فتویٰ صادر فرما رہے ہیں، آیت اللہ مجتہدین نے یہ نہیں کیا تو ہماری کیا جسارت، اور نہ ہم کسی پروگرام کو دیکھنے سے منع کر رہے ہیں، ہم تو فقط آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ٹی وی نامی ڈبہ، ٹی وی نامی ایجاد آپ کے گھروں میں موجود ہے، یہ کیوں کر ہونی چاہیے، اس کا مقصد کیا ہے اور کس مقصد کے تحت استعمال ہو رہا ہے، اس کا یوز کیا ہے اور اس کا مس یوز کیا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے ٹی وی کیوں رکھا ہوا ہے، آپ ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں، تو وہ معصومانہ انداز سے ٹی وی کی وہ تمام فضائل آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ جس کو سن کر آپ بھی اش کر اٹھیں گے اور آپ کہیں گے اس طرح تو مجھے 24 گھنٹے ٹی وی دیکھنا چاہیے۔ بہرحال وہ اپنی جگہ مستند مصدقہ ہے کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آئیے مختصراً ان فوائد پر نگاہ ڈالتے چلیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ باطل نے اس استعمال کو مس یوز میں کس طرح تبدیل کیا۔ ہم تمام لوگ خبروں سے آشنا ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ خبریں ہمیں سیاسی حالات سے باخبر رکھتی ہیں، لیبیا کا بحران ہو یا بحرین کا بحران، میڈیا ہی ہے جو ہمیں بتلاتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، سعودیہ میں کیا ہونے والا ہے، یمن میں کس چیز کی تیاری ہے، تیونس میں کیا ہوا تھا، اور اب دنیا کیا ہونے جا رہی ہے۔ مقامی طور پہ ہڑتال اور چھٹی، مثلاً کل کی چھٹی، اس کا
اطلاع، اس کی خبر جو ہے ہمیں میڈیا سے پتہ چلتی ہے. بعض اوقات مائیں صبح اٹھ کے نماز فجر سے بھی پہلے ٹی وی کھولتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ آج اسکول کی چھٹی تو نہیں، ورنہ خواہ میں بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، ان کی نیند خراب کر دی جاتی ہے. موسم کا حال، ابھی مونسون کی بارشیں انشاءاللہ ہوں گی جون جولائی میں، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی اطلاع، موسم کے خراب یا صحیح ہونے کی اطلاع بھی آپ کو ٹی وی دیتا ہے. کھیل جیسے کرکٹ، اور اب 2012 میں ہونے والا کرکٹ کھیلوں کا اولمپک جو لندن میں ہو رہا ہے، یہ تمام اطلاعات، معلومات آپ کو ٹی وی دیتا ہے. دلچسپ و عجیب خبریں بھی آج کل ٹی وی پہ دکھائی جانے لگی ہیں کہ کس طرح لوگ ریکارڈ بناتے ہیں دلچسپ و عجیب، اور کس طرح وہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں محفوظ ہو جاتی ہیں. شوبز کی خبریں بھی کچھ لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. یہ وہ خبریں ہیں جو ہمیں سیاسی، مقامی، موسم، کھیل، دلچسپ و عجیب شو بزنس کے شعبہ جات اور میدان سے آگاہ کرتی ہیں. ٹی وی پہ آنے والی خبریں اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں، اس کی تمام تفصیل ٹاک شوز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. خبروں پہ تبصرہ ہوتا ہے، کچھ سیاستدانوں پہ تنقید کی جاتی ہے، کچھ واقعات کا پس منظر بتایا جاتا ہے، حقائق تک رسائی حاصل کی جاتی ہے، مستقبل بینی کی عادت ڈلوائی جاتی ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. کچھ دنوں بعد پیٹرول بڑھ جائے گا اور کچھ عرصے بعد بجٹ آنے والا ہے، مہنگائی جو ہے آسمانوں سے باتیں کرے گی، وغیرہ وغیرہ. ٹی وی کا ایک استعمال تعلیم، یقیناً ٹی وی پہ آنے والے بہت سارے چینلز ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. ہسٹری چینل جو ہمیں تاریخ کی آگاہی دیتا ہے، ڈسکوری چینل نئے نئے انکشافات، تجربات، حادثات، واقعات آپ کے سامنے پرتجسس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. جغرافی چینل آپ کو دنیا میں زمین پر، زمین کے اندر آنے والی تبدیلیوں سے آگاہ کرتا ہے. اسی طرح مختلف چینلز پہ آنے والے پروگرامات آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں. مثلا سیسم اسٹریٹ جو 1960s میں امریکہ کا مشہور ترین پروگرام تھا اور جس کو اب تک بچوں کے لیے تخلیق کیا جانے والا سب سے پہلا پروگرام، سب سے مشہور پروگرام کہا جاتا ہے سیسم اسٹریٹ، جو اب تک 1990s تک پاکستان میں دیکھا جاتا تھا. اب شاید اس کی بازگشت کم ہو گئی ہے. یہ پروگرام بچوں کے لیے پری اسکول لیول کے لیے، مونٹیسری لیول کے لیے پیش کیا گیا اور دنیا بھر کے بچوں نے 20 زبانوں میں اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا. FAQs سائنسی تجربات پہ مشتمل پروگرام جو پوگو چینل پہ دکھایا جاتا ہے، واقعی ایک بہت اچھا پروگرام ہے جس میں مختلف تجربات کر کے سائنسی نظریات اور مفروضات کو ثابت کیا جاتا ہے اور بچے سے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. بہرحال ٹی وی کے چینلز اور ٹی وی کے چینلز میں دکھائے جانے کئی پروگرام ایسے ہیں جو بلا شبہ انسان کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں. کوئز شو سائنسی حوالے سے، معلومات عامہ کے حوالے سے انسان کے ذہن کو جلا بخشتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو. تعلیم کے بعد ایک اور شعبہ معلومات کے حوالے سے ڈاکیومنٹریز کا ہے، یعنی دستاویزی فلمیں. دستاویزی فلمیں مختصر دورانیے پر مشتمل فلمیں ہوتی ہیں جو ایک خاص موضوع کو لے کر چلتی ہیں اور اس موضوع میں بہت ساری معلومات پوشیدہ ہوتی ہے جو عموماً ٹی وی پہ نہیں دکھائی جاتی، کیونکہ ٹی وی کی ایک اپنی پالیسی ہے. ملک کے نظریات اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے چینل کے مالک کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی پسند ناپسند پروگرامات دکھائے جاتے ہیں. لیکن ڈاکیومنٹری ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان اپنی پسند کے مطابق ایک چیز کا کھوج لگاتا ہے اور اس کو منظر عام پہ لاتا ہے اور پھر اس کو بیچ کر بہت پیسہ اور نام کما سکتا ہے. سائنسی، سیاسی اور معلوماتی چیزیں اس میں شامل ہیں. مثلا دریائے گنگا جمنا پر بننے والی ڈاکیومنٹری کی جس میں بتایا گیا ہے کہ ہندو اس دریا کو کس طرح مقدس سمجھتے ہیں، اس میں نہانے والے کس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہرحال ٹی وی معلومات کا ایک ذریعہ ہے اور بہت سارے انکشافات انسانوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. فارن ہائٹ 9/11
9/11 کے واقعے کے بعد بننے والی سب سے مشہور دستاویزی فلم ہے کہ جس میں مائیکل مور نے حقائق پر سے پردہ اٹھایا اور یہ بتلایا کہ یہ حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی تھی جو امریکہ نے کی کہ اس واقعے میں جو باتیں لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی وہ مائیکل مور نے لوگوں کے سامنے رکھی، لوگوں کی آسانیوں کو ان کے سامنے کیا اور خود مشکل میں پڑ گیا۔ تفریح حوالے سے ٹی وی پہ بہت سارے ڈرامے دیکھے جاتے تھے۔ فلمیں عموماً ٹی وی پہ کامن نہیں ہیں، سنیما کی فلموں کو ٹی وی پہ دکھا دیا جاتا ہے، ورنہ ایران میں کچھ پروگرامات ایسے ہیں جن کو باقاعدہ ڈرامہ نہیں بلکہ فلمیں کہا جاتا ہے اور وہ سیریز کی صورت میں چلتی ہیں۔ مزاحیہ خاکوں پر مبنی بہت سارے پروگرامات، سیاسی حوالے سے بھی آپ دیکھتے ہوں گے، خود ٹاک شوز جو ہیں وہ اس حوالے سے دکھائے جاتے ہیں، ریالٹی شوز جو مارننگ شوز کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس میں لوگوں کی آرا کو شامل کیا جاتا ہے، لوگ اپنی الجھنوں کو ان شوز میں پوچھتے ہیں اور بعض اوقات دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جنتریوں کے حوالے سے، مستقبل بینی کے حوالے سے اور اپنے اسٹارز کے حوالے سے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے مس گائیڈ ہوتے ہیں اور ان پروگرامات پر عمل کر لیتے ہیں، ان کی دی گئی مس گائیڈ لائنز کو اپنے لیے صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مقامی چینل پہ باقاعدہ طوطے کی فال نکلوائی جا رہی ہے، مطلب ایک جو چیز حقیقتاً حرام ہے اس کو باقاعدہ لوگوں میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، اور جب اس نے فال نکالی تو بڑی مشکل سے جلدی سے وہ پروگرام بند کیا گیا اور پتہ چلا کہ وہی ہوا۔ اسی طرح کچھ عرصے پہلے ورلڈ کپ میں آکٹوپس نام کا ایک چیز جو ہے وہ جرمنی کا وہ مشہور ہو گیا تھا اور لوگوں نے اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ کیا ہے کہ مستقبل بینی کے حوالے سے اللہ پر توکل کرنے کی بجائے اب جانوروں پر جسے کہتے ہیں توکل کرنا، بھروسہ کرنا شروع کر دیں۔ تجارت کے حوالے سے اسٹاک ایکسچینج کے ریٹ، امپورٹ ایکسپورٹ کی معلومات، ریٹیل پرائز، چاہے وہ ہلدی ہو، دھنیا ہو، مرچیں ہو، سبزی ہو، خواتین کو گھر بیٹھے اپنے گھر میں ریٹیل پرائز مل جاتی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں، جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو آج کل یہ معلوم کر کے چلتا ہے کہ پیٹرول کتنا مہنگا ہو چکا ہے، تاکہ پیٹرول پمپ پر جانے کے بعد اس کو واپس گھر نہ جانا پڑے۔ کہتے ہیں ارجنٹینا میں ایک دفعہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی کہ ایک شخص روٹی خریدنے روٹی کی دکان پر گیا تو پتہ چلا کہ پیسے کم پڑ گئے۔ جب دکاندار نے بتایا کہ روٹی اتنے کی ہے اور تم اتنے ڈالر لے کر آ جاؤ، جب وہ اتنے ڈالر لے کر واپس آیا تو دکاندار نے کہا کہ اب روٹی اس سے بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو پاکستان میں بھی پیٹرول کا اور دیگر اشیاء کی قیمتوں کا یہی حال ہو چکا ہے۔ تشہیر کے حوالے سے کہ جس طرح ٹی وی کو ایڈورٹیزمنٹ کے لیے اور پروفٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اب شاید کوئی اور میڈیا نہیں۔ سب سے مؤثر ہتھیار، لاکھوں کا اشتہار، کروڑوں کی کمائی، اربوں تک رسائی، اور خریداروں کو یعنی صارفین کو، ہم اور آپ کو گھر بیٹھے وہ تمام چیزیں دیکھنے کو، سننے کو مل جاتی ہیں جو شاید گھر سے نکل کر کئی گھنٹوں کے بعد بھی نہ ملیں۔ بہت سارے شیمپو، بہت سارے صابن، بہت سارے بسکٹ، بہت سارے کیچپ، بہت سارے ڈٹرجنٹس، ان کے نام، ان کی تفصیل آپ کو ٹی وی پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور چوائس میں آسانی رہتی ہے۔ کہاں سے ملے گی، کتنے کی ملے گی، اور کیا جسے کہتے ہیں سیل پرائس ہے، کیا ریٹیل ہے، اور کون سی پروڈکٹ کس مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہی سب کچھ ہوتا تو کیا بات تھی؟ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ یعنی جو کچھ اب تک بتایا گیا ہے کہ حقیقت میں ٹی وی پر وہی کچھ دکھایا جاتا تو یقیناً ہمیں بڑی خوشی ہوتی اور ہم بہت زیادہ ذوق و شوق سے تمام لوگ ٹی وی کو باقاعدہ ٹائم دیتے اور اس کو مستحب قرار دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں۔ ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ کہ کب باطل نے اس ٹی وی یعنی میڈیا پر قبضہ کیا اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، ٹی وی پہ آنے والے پروگرامات کو کس طرح اپنے مذموم مقاصد کے لیے بدلا یا تبدیل کیا۔ اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں۔ ٹی وی اپنے اسموتھ ٹریک پہ چل رہا تھا اور لوگوں کو مستفید کر رہا تھا کہ یکایک باطل کو یہ خیال آیا
کہ کسی طرح میں اس ٹی وی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کروں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باطل کو یہ خیال کیوں آیا؟ اس کی ٹوہ لینے اگر آپ نکلیں تو بات بہت دور تک جائے گی، اور بات شروع ہوگی خیبر و مباہلے سے۔ یعنی خیبر میں جب یہودیوں نے شکست کھائی تو اس کا زخم نہ بھولے، اور مباہلے میں جب عیسائیوں کو ذلت ہوئی تو اس ذلت کا داغ مٹانے کے لیے اب تک وہ کوشاں ہیں۔ اس کے بعد صلیبی جنگیں کہ جس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کو شکست دی، یورپ میں اسلام کو فروغ ہوا، لیکن سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال اس وقت مغرب کے لیے، باطل کے لیے یہ ہے کہ 9/11 کے واقعے کے باوجود بھی پوری دنیا میں اس وقت اسلام سب سے زیادہ پھیلتا ہوا مذہب ہے۔ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ چنانچہ باطل کو یہ فکر ہوئی کہ میں کس طرح اس اسلام کو ترقی کرنے سے، لوگوں میں پھیلنے سے روکوں۔ یہ خیال کب باطل کے ذہن میں آیا؟ آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ تاریخ پڑھتے ہوئے کہ انگلینڈ جب بر صغیر پاک و ہند سے واپس جا رہا تھا، اس وقت امریکہ کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ یعنی انگلینڈ کا، انگریزوں کا زوال ہو رہا تھا اور امریکیوں کا عروج۔ انگلینڈ نے امریکہ کو یہ کہا کہ دیکھو، میں نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا جو خواب دیکھا، آج وہ چکنا چور ہو گیا کہ کبھی میری بادشاہت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور آج میں تمام علاقوں سے ذلیل ہو کر اپنی جگہ واپس آ گیا ہوں، چنانچہ لوگوں پر حکومت کرنے کا خواب ترک کر دو۔ امریکہ انگلینڈ کی اس بات پر مسکرایا اور یہ کہا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، آپ نے اپنی طاقت کا پورا استعمال کیا، لوگوں پر حکومت کی، جزیہ قبول کیا، وصول کیا، اور جب میری باری آئی تو آپ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ ہاں، اس نے ایک نصیحت ضرور پکڑی کہ انگلینڈ نے ہر ملک میں جا کر لوگوں پر حکومت کی، امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے ملک میں رہ کر لوگوں پر حکومت کروں گا۔ اس کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے اس نے بینک بنائے اور اربوں کی تمام دولت جو تیل خریدنے کی مد میں اس نے اربوں کو دی تھی، اپنے ہی بینکوں میں واپس جمع کروا دی، اور عمرہ کی تمام دولت پر قابض ہو گیا۔ غربا پر کس طرح حکومت کی جائے، ان کے ذہنوں کو کس طرح تبدیل کی جائے، اس نے میڈیا کو استعمال کرنا شروع کیا کہ میڈیا پہ اس طرح کے رنگا رنگ پروگرامات دکھائے جائیں کہ انسان بھول جائے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کون ہوں، اور میرے نظریات کو کس طرح بدلا جا رہا ہے، مجھ کو کس طرح گندی ثقافت میں آلودہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے ڈرامے، فلمیں تخلیق کیے اور پڑھے لکھے لوگوں کو بے وقوف یا کنفیوز کرنے کے لیے خبریں اور ٹاک شوز کا سہارا لیا۔ میڈیا کے حوالے سے امریکی مفکر ایڈورڈ نے 1997 میں کہا تھا کہ اگر علم طاقت ہے تو علم کے حامل سب سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں۔ نالج از پاور، آپ نے سنا ہوگا، اگر نالج پاور ہے تو نالج اس وقت مغربی ممالک کے پاس ہے، چنانچہ مغربی ممالک کو سب سے زیادہ پاورفل ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام میں علم جمع عمل طاقت ہے، نہ کہ صرف علم۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ آپ اپنے علم کو عمل کے ساتھ تکمیل کے مراحل پر پہنچائیں، اسی طرح آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال میڈیا کو بہت بڑی طاقت کہا گیا، علم کے حامل افراد کو طاقتور ترین لوگ کہا گیا۔ امریکہ اور یورپ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب دنیا پر حکومت کرنے کا حق طاقتور لوگوں کو ہے، یعنی ان لوگوں کو جو علوم کے سرچشمے مانے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میڈیا پہ بندروں کی حکمرانی شروع ہو گئی۔ آپ نے احادیث میں سنا ہوگا کہ میرے بعد میرے ممبر پر بندر ناچیں گے۔ جی ہاں، ممبر رسول پر بنو امیہ، بنو عباس کے بندر ناچے، اور ممبر کے بعد میڈیا پر باطل کے بندر ناچ رہے ہیں، چاہے وہ CNN کی صورت میں ہو، MSNBC کی صورت میں ہو، یا فاکس یا کسی اور چینل کی صورت میں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں اس وقت جو 5 بڑے چینلز ہیں، اس میں سے 4 بڑے چینلز کا تعلق یہودیوں سے ہے۔
وارنر برادر، ٹائم وارنر، پیراماؤنٹ، سمر روڈ اسٹور اینڈ سونی. اس میں سے 4 چینلز یہودیوں کے ہیں، 1 چینل فقط غیر یہودی کا ہے. اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں میڈیا کے حوالے سے وہی کچھ ہو رہا ہوگا جو یہودی چاہتے ہیں. اس کے علاوہ نیوز ایجنسی اے پی، اے ایف، ریوٹر، CNN، BBC وغیرہ یہ سب یہودیوں کی ملکیت ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یا پڑھا ہوگا اخباروں میں نیوز شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے بریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے اے پی یا اے ایف یا ریوٹر. یہ بہت بڑی خبر ایجنسیز ہیں جو باقاعدہ خبروں تک رسائی حاصل کرتی ہیں اور پھر دنیا بھر کے چینلز ان کو خطیر رقم دے کر وہ خبر خریدتے ہیں اور پھر اپنے چینلز پر چلاتے ہیں. بغیر خریدے ہوئے کسی خبر کو اپنے چینلز پر چلانے کا کسی چینل کو اختیار نہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے جب یہ نیوز چینلز، نیوز ایجنسیز یہودیوں کی ملکیت ہوں گی تو وہ کون سی خبریں چھپائیں گے اور کون سی خبریں بتلائیں گے. کس خبر کو ہائی لائٹ کی صورت میں بار بار عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کس خبر کو اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا. جلدی پہ تیلی کا کام ایک کتاب تہذیبوں کا تصادم نے کیا جس کے مصنف ہیں سیمویل ہنٹنگٹن، دا کلیش آف سویلائزیشنز. ان صاحب نے باقاعدہ ایک تھیوری پیش کی 1997 میں اور یہ کہا کہ آئندہ آنے والا دور تہذیبوں کا تصادم ہوگا. دنیا میں اس وقت 7 بڑی تہذیبیں موجود ہیں اور یہ تمام تہذیبیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں، لیکن فائنل راؤنڈ، فائنل میچ 2 تہذیبوں کے درمیان کھیلا جائے گا اور اس فائنل راؤنڈ میں آنے والی ٹیموں کا نام ہے اسلامی تہذیب بمقابلہ مغربی تہذیب. اور اگر آپ اس کو اپنی روایاتوں کی نظر سے دیکھیں تو یہ ہے امام زمانہ علیہ السلام بمقابلہ دجال. تو جب لوگ یا میڈیا اسلام کے مقابل کھڑے ہیں تو وہ کیوں کر وہ چیزیں پیش کریں گے کہ جس میں اسلام کا بھلا ہو؟ وہ کیوں ایسی چیزیں پیش نہ کریں کہ جس میں اسلام کو نقصان پہنچے؟ اب آئیے ہماری گفتگو کے 5ویں مرحلے کی طرف کہ جس میں ہم بتلائیں گے کہ میڈیا کو استعمال کر کے استعمار نے، باطل نے، موجودہ دور کے یزید نے، دجال نے یا امریکہ نے اس سائنسی ایجاد کو لوگوں کے سر کے درد میں یا لوگوں کی نفس کی برائیوں میں کس طرح تبدیل کیا. یہ نقصانات کا الاؤ بن چکا ہے. کچھ لوگ اس کو سردیوں میں ہاتھ تپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں معلوم کہ یہ فتنے کی آگ ٹی وی سے نکل کر کب آپ کے گھر کے در و دیوار کو ہضم کر لے اور جلا کر خاکستر کر دے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان نقصانات پہ جو باطل اس میڈیا یا ٹی وی کے ذریعے ہم تک پہنچا رہا ہے. اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے. دیکھیے آپ کو بتلایا گیا کہ ٹی وی سے ہم خبریں دیکھتے ہیں، یقیناً ہم خبریں دیکھتے ہیں اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کیا خبریں ہمیں اس طرح دکھائی جاتی ہیں؟ کیا لوگوں کا تعارف اس طرح کروایا جاتا ہے کہ جیسے وہ نظر آتے ہیں؟ ایسا نہیں. جو لوگ امریکہ کے خلاف نبرد آزما ہیں اسلحے کے ساتھ ان کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے، حسن نصر اللہ. جو لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں، امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں، بحرین میں ہونے والے مظاہروں کی حمایت میں 2 بول بولتے ہیں، یعنی ہمارے مجتہدین، ان کو شدت پسند کہہ دیا جاتا ہے. جو لوگ امریکہ یا باطل کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں ان کو بنیاد پرست کہہ دیا جاتا ہے. جو لوگ اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی 50-50، آج امریکہ کی طرف کل اسلام کی طرف، آج اپنے نفس کی طرف کل رحمان کی طرف، جن کے دین و ایمان کا کچھ نہیں معلوم ہوتا، ایسے لوگوں کو اعتدال پسند کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ معتدل پسند لوگ نہیں ہوتے. روشن خیال پاکستان کے حوالے سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے نعرہ لگایا، حالانکہ نعرہ یہ تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، حالانکہ سب سے پہلے امریکہ، اس کے بعد پاکستان. امریکہ کے بیک گراؤنڈ میں امریکہ کی آشیرواد لیے ہوئے
پاکستان کا کھوکھلا نعرہ لگا کر جس طرح 8 سال تک بیوقوف بنایا گیا آپ لوگوں کو معلوم ہے. اور وہ شخص جو امریکہ کے ساتھ مکمل طور پہ ہم خیالگی اور یگانگت کا مظاہرہ کرے اس کو امریکہ لبرل کہتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام لوگ امریکہ کی نظر میں اپنے اپنے فائدے کے حوالے سے ایک خاص پہچان، ایک خاص لیبل رکھتے ہیں. ہمارے سامنے شاید ان کا تعارف کسی اور طریقہ سے کروایا جاتا ہو، لیکن امریکہ یا باطل میڈیا پہ ان کی پروجیکشن کسی اور انداز سے کرتا ہے. واقعات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جھوٹ پلس جھوٹ از اکول ٹو سچ، یعنی جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے. 1995 میں اوکلاہوما میں ایک بم بلاسٹ ہوا اور انگلینڈ میں خبر لگی ان دا نیم آف اسلام، یعنی اسلام کے نام پر یہ دھماکہ ہوا ہے. اور چند ہی دنوں میں مسلمانوں پر 220 اٹیک ہوئے، یعنی جتنے لوگ اوکلاہوما بم بلاسٹ میں ہلاک نہیں ہوئے اس کے بعد نجی طور پہ لوگوں کو، مسلمانوں کو حملہ کر کے ہلاک کیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ دھماکہ ایک عیسائی نے کیا تھا، مسلمان نے نہیں. ہولوکاسٹ 1940 میں یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جرمنیوں نے ملینز کے حساب سے ہمیں قتل کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہولوکاسٹ ایک کہانی، ایک افسانہ. احمدی نژاد نے باقاعدہ اپنے ملک ایران میں اس کا ایک مقابلہ کیا اور کہا کہ جو لوگ ہولوکاسٹ کو غلط ثابت کریں گے اور حقائق کو سامنے لائیں گے اور اس کے اوپر مقالے لکھیں گے، ہم ان کو انعامات سے نوازیں گے. عراقی کیمیائی ہتھیار جس کے بہانے امریکہ عراق میں گھسا، صدام کو پھانسی دی اور اس کے تیل پر قبضہ کیا گیا، وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا. ایک افواہ، ایک پروپیگنڈا میڈیا پہ شروع کیا جاتا ہے اور جب تک عوام حقائق تک پہنچتے ہیں اس کے پہنچنے سے پہلے امریکہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. اگر وہ جھوٹ نہ بول سکے تو عوام کو کنفیوز کر دیتا ہے. ریمنڈ ڈیوس کون تھا؟ سفارتی شخص تھا، ایک عام آدمی تھا، CIA کا ایجنٹ تھا، اس نے قتل کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. اس کنفیوژن میں خبریں، ٹاک شوز، پروگرامات، تبصرے جاری رہے اور طیارہ آ کے ریمنڈ ڈیوس کی رخصتی کر گیا. اسامہ بن لادن، جس کو کہا جاتا ہے اسامہ بن پاکستان کیسے رہے گا، اس کو کہا گیا کہ یہ پاکستان میں ہے. یہ 22 افراد اس وقت امریکہ کی اسٹریٹ پر ایک گاڑی کے آگے کھڑے ہیں. شاید آپ کو اس میں اسامہ نظر آ رہا ہو. 15 سالہ اسامہ آخر سے سیکنڈ نمبر پہ، ریڈ کلر کا سرکل، اپنے لڑکپن کے دور میں موجود ہیں. 22 بہن بھائیوں کے ساتھ. یہ فگر غلط ہے، ان کے بہن بھائی 22 نہیں ہیں بلکہ 59 ہیں، 59. بہرحال یہ آئے تو تھے ایک گاڑی میں اور 9/11 کے بعد ایک طیارے سے بحفاظت ان کو امریکہ سے نکال دیا گیا. بش کے جو کاروباری تعلقات تھے بن لادن کی فیملی سے وہ بعد میں پتہ چلے اور اب تک اسامہ لاپتہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واشنگٹن میں موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے. یہ غلط نیوز ہے. اسامہ پینٹاگون میں موجود ہے. خود غرضی کی انتہا کہ ورلڈ کپ کو کرکٹ ڈپلومیسی میں تبدیل کر دیا گیا اور باقاعدہ وزیر اعظم کو انڈیا بھیجا گیا کہ اپنے تعلقات چائنا کی بجائے انڈیا سے استوار کرو. سزائے موت کو شدت پسندی کہا گیا، موسیقی کو اعتدال پسندی، روشن خیالی، اس پر فلم بنائی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا، فتوے لیے گئے سو کالڈ دانشوروں سے کہ موسیقی جائز اور حلال ہے. ریمنڈ ڈیوس اسلامی جذبات سے کھیلا گیا، ایموشنل بلیک میلنگ کی گئی، قصاص و دیت کے دام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا اور پھر کہا گیا کہ یہ دیت ہم نے نہیں دی، کسی اور نے دی. وکیلوں نے جب دھرنا دیا سہالہ کیمپ میں اور یہ کہا کہ ہمیں امریکہ کے تمام CIA ایجنٹس کے نام اور ان کے کام بتائے جائیں ورنہ ہم یہاں سے دھرنا ختم نہیں کریں گے. جمعے کی نماز کا وقت ہوا، وکلا جمعے کی نماز پڑھنے جامع مسجد میں گئے اور پھر ایک دھماکہ کروا دیا گیا. ڈرامے ہمارے ٹی وی پہ آنے والے دوسرے نمبر پہ جو دیکھے جاتے ہیں، غیر شرعی محبت ہر ڈرامے میں گویا ہمارا مذہب بن چکی ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا اصول دین، نعوذ باللہ.
اولادوں کو دکھایا جا رہا ہے تو اس طرح کہ جیسے وہ والدین سے اکتا چکے ہیں، دوستوں کے جھرمٹ میں خوش رہتے ہیں اور گھر میں ڈپریشن کا شکار، جوانوں کو بے لگام اور بڈھوں کو بڈھی گوڑی لال لگام کے طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ یعنی ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، بجائے تسبیح لینے کے آپ بھی کچھ کام انجام دے دیں، جو حسرتیں جوانی میں رہ گئی تھیں ابھی پوری کر لیں۔ عورتوں کو شوپیس اور مردوں کو ڈرپوک، یہ ہے ہمارے ڈراموں کا سینیریو کہ گھر میں جتنی سازش ہوتی ہے شاید عالمی سطح پر خود سیاست میں نہیں ہوتی۔ گھر میں ساس اور بہو کے درمیان جتنی جنگیں دکھائی جاتی ہیں اور اس کی تباہ کاریاں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ شاید اتنی تباہ کاریاں تو World War I اور World War II کے بعد بھی نہ ہوئی ہوں۔ اس کے بعد ٹاک شوز، باقاعدہ لوگوں کو بلوا کر بے عزت کرنا۔ خود لیری کنگ لائف نے احمد نژاد کو بلا کر کوشش کی کہ کسی طرح ان کو ذلیل کیا جائے اور وہ خود ذلیل ہوا اور کچھ عرصے بعد اس کا پروگرام ختم ہوا۔ 25 سال سے جاری پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ نان ایشوز یعنی کرکٹ کو ایشوز بنایا جاتا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، قتل و غارت، سیکیورٹی، سیاسی ابتری، یہ ایشوز ہیں، ان کو ایک جگہ رکھ کر نان ایشوز یعنی کرکٹ کو ایشو بنا کر 24 گھنٹے اس کا راگ الاپا گیا۔ لادینیت کا پرچار، دین کا مذاق اور کنفیوژن، یہ طرح امتیاز ہے ہمارے ٹاک شوز کا۔ یہ ایلن نامی عورت جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھی ہے، یہ باقاعدہ اپنے شوز میں باقاعدہ خدا کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اپنے خواب میں خدا کو دیکھا، بڑا اداس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں اداس ہو، تو خدا نے کہا کہ لوگ مجھ سے متاثر نہیں ہوتے، امپریس ہی نہیں ہوتے۔ تو ایلن نے کہا کیوں؟ تو خدا نے کہا کہ لوگ اتنی زیادہ سائنسی ایجادات دیکھ چکے ہیں کہ میرے معجزات پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ نعوذ باللہ، یہ ہیں وہ ٹاک شو، ان کے اینکر جو دیندار اور دین اور خدا کا مذاق اڑانے میں پیش ہمارے اشتہارات باقاعدہ باطل کے مفکرین کے تحت چل رہے ہیں۔ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، کچھ دنوں بعد آئے گا گناہ تو اچھے ہوتے ہیں۔ داغ تو چلا جائے گا، یہ وقت پھر کبھی نہیں آئے گا۔ یعنی گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن یہ چانس جو تمہیں مل رہا ہے اس کو مس نہ کرو۔ روایتوں میں ہے کہ شیطان توبہ کی امید پر انسان کو گناہ کرواتا ہے، تو باقاعدہ بچوں کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ داغ لگائیں جتنے لگانے، ڈٹرجنٹ جو موجود ہے، کھا لے پی لے جی لے۔ ہم نے روایتوں میں سنا ہے کہ جو شخص زیادہ کھاتا ہے، زیادہ پیتا ہے، اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حیوانوں کی طرح کھانا پینا ہی اصل زندگی ہے۔ ساری رات فری میں بات، بجائے اس کے کہ لوگوں کو لیلۃ القدر، شب برات، شب معراج، شب داری اور نماز شب کے بارے میں ان کے فضائل آگاہ کیے جائیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم چیٹنگ کرو۔ ہماری روایتیں بھی چیٹنگ کو انکریج کرتی ہیں، لیکن چیٹنگ کس طرح کی؟ روایتوں میں ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے چیٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے چیٹنگ کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ ہے وہ چیٹنگ جس کا روایتوں میں تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور یہاں نوجوانوں کو فری پیکیجز دے کے چیٹنگ پر مجبور کیا جا رہا ہے جو حرام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شادی کے بعد، شادی سے پہلے کے حالات و واقعات کو کریدنا اور اچھی خاصی بسی بسائی زندگی کو جہنم بنانا، یہ ٹی وی کے ایڈس میں دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ خبریں، یہ ڈرامے، یہ اشتہارات باقاعدہ ایک منظم سازش کی طرح لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، اور ان کے اثرات گناہوں کی صورت میں لوگوں پر کس طرح مرتب ہو رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ گناہان ٹی وی انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ٹی وی سے حاصل کر رہے ہیں، اس کے بعد ہماری ذمہ داری یعنی علاج۔ یہ تمام تر گفتگو میڈیا کے حوالے سے اسلام اور میڈیا اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس درس سے متعلق تو آپ کر سکتے ہیں۔ قبل از سوالات بھرپور سلامات۔